إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مملکت اسلامیہ وسعت پکڑنے لگی اور مسلمان بہت سارے علاقوں کو فتح کرنے لگے، اسی وقت مسلمانوں کی فوج جو آج کا موجودہ ایران ہے، جسے اس وقت فارس کہا جاتا تھا، اس کی سرحد پر پہنچتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف تھے. اس وقت فارس کا سپہ سالار رستم تھا. اس نے مسلمانوں کے ایک نمائندے کو اپنے دربار میں بلایا اور دربار میں بلانے کے بعد سوال کیا، اور وہ نمائندہ کون تھے؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک معمولی سے لباس میں کھچر کے پر بیٹھ کر وقت کی سپر پاور فارس اس کے سپہ سالار کے خیمے میں داخل ہوئے، اور سیدھے اس کے خیمے میں داخل ہو کر نظریں ملا کر بغیر کسی خوف کے جب وہ سوال کرتا ہے کہ آخر تم یہاں کیوں آئے ہو، اس کا جواب دیا. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا تھا، وہی جواب دراصل رہتی دنیا تک ہر مسلمان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. نبی کے صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا، اور علم میں کمال تھا. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی جماعت کو عطا کی جو کسی اور جماعت کو نہیں مل پائی. انہوں نے بہت ہی سادے، پیارے اور جامع انداز میں کہا کہ ہم یہاں نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ نے ہم کو مبعوث کیا. ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے. کیوں دی ہے؟ لنخرج عباد اللہ من عبادت الانسان الى عبادت اللہ، تاکہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے باہر نکالے. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں جو حقیقت میں انسانوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اس ظلم اور زیادتی سے انہیں نجات دلائے. یہ ہماری بعثت کا مقصد ہے. سوچئے انہوں نے جو جواب دیا تھا، سب سے پہلی بات، یہ کوئی مشن انسان نے نہیں کھڑا کیا ہے، یہ مشن اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ ہی کی بندگی کرے، وہ انسانوں کا غلام نہ رہے. انسانوں نے مختلف قوانین اور بہت سارے ہیلے بہانے سے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے. ہم انہیں انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے سامنے لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور دنیا میں جتنے مذاہب ہیں جو حقیقت میں ظلم کر رہے ہیں اس سے نجات دلوانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا مقصد ہے. یہ کس کو کہا تھا؟
रुस्तम को, जो उस वक्त फारस यानी ईरान की फौज का सिपह सालार था। अब इस बात को सामने रखते हुए इस्लाम का मकसद क्या है कि अल्लाह के बंदे सिर्फ अल्लाह की बंदगी करे, जिसको हम अकीदे तौहीद से ताबीर करते हैं। यही असल चीज है। अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर क्या वादा किया, जो आयत मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये अल्लाह का वादा है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, कि अल्लाह ने तुम में से ईमान वाले और अमल साले वाले इन लोगों के लिए वादा किया। ईमान और अमल साले, हम इसी को अकीदे तौहीद और रिसालत से ताबीर करते हैं, इत्तिबाए सुन्नत, यानी अकीदे में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पर जैसा ईमान व यकीन होना चाहिए वो हो, और हमारा अमल नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। और यही कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी पूरी जिंदगी का मकसद वहीद यही है, इबादत सिर्फ अल्लाह की और तरीका सिर्फ रसूलुल्लाह का। बस जिंदगी का पूरा फार्मूला इसी के अंदर कैद कर दिया गया है। तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने वादा किया जो ईमान और अमल साले वाले हैं, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह तुम्हें जमीन में जानशीनी खिलाफत अता करेगा। देखिए खिलाफत को बहुत बदनाम किया गया, और आज भी आप देखिए अभी जो बातें मैं बयान कर रहा हूं, हर चीज के पीछे आपको मजहब नजर आएगा। आज भी आप देखिए हिंदुस्तान भर के अंदर जो भी सियासत खेली जा रही है मजहब के नाम के पर, कहीं मजहब को अच्छाई के तौर पर पेश किया जा रहा है, कहीं फसाद के तौर पर। इस्लाम ने मजहब को, अकीदे को दुनिया की इस्लाह की खातिर पेश किया, और इससे बेहतर इस्लाह नहीं हो सकती है जो इस्लाम ने पेश किया है कि सारे बातिल माबूदों को, दुनिया के बनाए हुए तमाम कवानीन को जिसकी बुनियाद पर इंसान पर जुल्म करता है, उसका खात्मा करके सिर्फ अल्लाह की इबादत, सिर्फ अल्लाह का कानून चले। उससे बेहतर चीज क्या हो सकती है? और सहाबा ने उसकी मिसाल पेश की। दुनिया के अंदर आप उससे बेहतर मुआशरा, उससे बेहतरीन हुकूमत नहीं पेश कर सकते हैं जो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के दीन के मुताबिक की, जहां अदल ही अदल था। सियासत का मतलब क्या होता है? आज अगर लोग सियासत कहें तो एक गलत माना लेते हैं, जबकि सियासतुल इस्लामिया, इस्लामी सियासत का मतलब यह है कि इंसानों के जान माल इज्जत और नामूस की हिफाजत, यह है असल चीज। लोगों को बेहतरीन निजाम मुहैया करना, उनकी जान माल इज्जत और नामूस, इन तमाम चीजों को सिक्योर करना, यह हुकूमती जिम्मेदारियां, और इसी को असल सियासत से ताबीर किया जाता है। खिलाफत, जिसके बारे में बात कर रहा था, इसे राफजियों ने, शियों ने खास तौर के पर टारगेट करके बदनाम किया। क्यों बदनाम किया? इसलिए कि ये बात, जो वाकया मैंने आपके सामने रखा, हजरत रिबाई बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु का, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में ईरान अपनी ताकत और अपनी कुव्वत, शान और शौकत, सब चीज को खो देता है। सारी चीजें खत्म हो जाती है, कुछ बचता नहीं है। किसके जमाने में? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु। फातिह फारस हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु। अब यहां सवाल यह होता है कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फारस, ईरान को फतेह करते हैं, लेकिन यह जुमला हर मुसलमान को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की दूर अंदेशी के तौर पर याद रखना चाहिए। उन्होंने फारस को फतेह होने के बाद क्या कहा था, जो आज का मौजूदा ईरान है? कहा था, काश हमारे और तुम्हारे दरमियान आग का दरिया होता, ना हम तुम तक पहुंच पाते, ना तुम हम तक पहुंच पाते। इसका मतलब यह है कि कौम इतनी शरीर, फितना परवर है कि ये जहां जाएंगे फितना फैलाएंगे। और वही है, असल में ये मजूसियत है, सासानी हुकूमत है जो बरसों से चली आ रही थी। इन्होंने इस्लामी शान और शौकत और कुव्वत के सामने जब देखा कि मुकाबले की ताकत नहीं है, तो हालात के धारे के एतबार से अपने आप को तब्दील किया, जिसको आज की जबान में तकैया कहा जाता है, कि हालात के रुख को देखते हुए तकैया के जरिए अपने आप को छुपाने की कोशिश की जाए। ये बात सामने रखिएगा। अब यहां हिंदुस्तान के जो हालात मैं बयान कर रहा हूं, खुतबे में कोई वक्त इतना नहीं होता है, मैं बहुत इशारे में बातें करने की कोशिश करूंगा। आप तारीख सुनते रहते हैं, लेकिन तारीख की झलकियां भी देखने की कोशिश कीजिए, उसके पीछे अवामिर क्या होते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर हिंदुस्तान के पर हुकूमत कर रहा था। अब हुआ यूं कि उसी का बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं, ये पानीपत के मैदान में शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त खा जाता है। अब ये दर बदर की जिंदगी गुजार रहा था।
اور اسی در بدر کی زندگی کے دوران جبکہ وہ چھپتے چھپاتے زندگی گزار رہا تھا، اسی دوران جلال الدین اکبر کی پیدائش ہوتی ہے، اور 17 سال کی عمر میں جلال الدین اکبر یہ مغلیہ سلطنت کا سربراہ بنتا ہے، بادشاہ بنتا ہے۔ اس وقت اس نے ایران سے مدد مانگی تھی اور ایران نے اس سے سپورٹ کیا فوج کے ذریعے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے صرف فوجی مدد نہیں دی بلکہ فوجی امداد کے ذریعے اس نے اپنے عقائد، اپنے دین کو لوگوں کے درمیان لا کر پیش کیا، انہیں موقع دیا گیا، اس نے اکبر کی حمایت کی، اور نتیجے میں ان لوگوں نے پھر اپنا مذہب شیعیت، رافضیت لوگوں کے درمیان لانچ کیا۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اکبر کے پیچھے، یہ دیکھیے علماء سو کا ایک بڑا مسئلہ، اور آج بھی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا درد سر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مسئلے کے بارے میں جا کر سوال کیجئے۔ اب مثال دیتا ہوں، طلاق۔ ایک بندے نے غصے کی حالت میں ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیا، تو کیا کیا جائے؟ اب وہ کچھ علماء کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے نہیں، گرچہ وہ بدعی ہے، بدعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن نافذ ہوگی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بدعت ہے، وہ نافذ کیسے ہوگی؟ کیسے نافذ ہوگی؟ جب وہ خلاف سنت ہے تو نافذ کیسے ہوگی؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں خلاف سنت ہے، بدعی ہے، لیکن نافذ ہو جائے گی۔ اب دلیل کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے بالمقابل جب آپ علماء حق کے پاس جائیں گے جو دلائل کی روشنی میں آپ کو جواب دیتے ہیں، کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم کی ہے، مسند احمد وغیرہ کی، کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں کی ہوتی ہے، یہ بات۔ اب لوگوں کے اس درمیان ایک بڑا کنفیوژن کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نافذ نہیں ہوگی، کچھ کہتے ہیں ہو رہی ہے، اور ایسے بہت سارے مسائل ہمارے درمیان آئیں گے۔ عقیدے کی باتیں اٹھا کر دیکھیے کہ قرآن میں جا بجا ہے کہ رحمان عرش کے پر مستوی ہے، لیکن لوگوں کے درمیان باور کرایا جا رہا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اب جب یہ باتیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ ایک عام طبقہ تو وہ ہوتا ہے جو تحقیق کی بنیاد پر وہ دلائل کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ عالم اپنی بات کو دلیل کی بنیاد پر رکھ رہا ہے یا تو یوں ہی کسی انسان کی کتابوں کے حوالے کے ذریعے یا لوگوں کی مزاجی کی بنیاد پر، اتنے سارے علماء ہیں، اپنی بات رکھ رہا ہے۔ تو جن لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں، جو بات دلیل کی بنیاد پر اسی کو قبول کرنا ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک عام طبقہ جو لوگوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے، اتنے سارے علماء، اتنی بڑی پبلک، اتنی بڑی تعداد، سواد اعظم، ہم کیسے مخالفت کریں گے؟ اتنے سارے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو یہ مسائل۔ اب یہاں اکبر کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہی تھا کہ کچھ کہتے کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ کر سکتے ہیں، کوئی کہتا کہ نہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے درمیان عوام پریشان۔ اب اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملا مبارک، یہ دراصل پہلے اکبر کے دربار میں تھا، لیکن اس وقت تو دیگر علماء نے اسے ذلیل کر کے اکبر کے دربار سے باہر نکال دیا، اور یہ رافضی تھا۔ اب ہوا یوں کہ دوبارہ جب اسے موقع ملا، اور اس کے 2 بیٹے تھے، بہت ہی علم کے اعتبار سے ان لوگوں کے اندر صلاحیت بہت تھی، دینی اعتبار سے نہیں، علمی بنیاد پر، کہ ان لوگوں نے اپنا منطقی علم اتنا زیادہ گہرا کر لیا تھا، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ ابو الفضل نے تفسیر بے نکت لکھی، یعنی پورے قرآن مجید کی تفسیر ایسے الفاظ کے ذریعے لکھی جس میں کوئی نکتہ ہی نہیں تھا۔ سوچئے کہ ذہانت کا عالم کیا ہوگا، کیسے اس نے الفاظ کا سلیکشن کیا ہوگا، یہ مہارت تھی۔ اب ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں اپنے باپ کی ذلت اور رسوائی سامنے تھی کہ کس طرح اکبر کے دربار سے ہمارے باپ کو ذلیل کر کے نکالا گیا، چنانچہ انتقام کا جذبہ ذہن و دماغ کے اندر تھا۔ اب جب انہیں اکبر کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی تو اس نے اکبر کی ذہن سازی شروع کی۔ کیسے ذہن سازی شروع کی؟ یہ کہنے لگے کہ دیکھو، ہر 1000 سال کے اوپر ایک مجدد آتا ہے۔ حدیث صحیح ہے کہ اللہ ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جو دین کو بدعت اور خرافات سے پاک کرتا ہے۔ یہ اس حدیث کا اصل و مفہوم ہے، اور ایسے بہت سارے مجددین کی جانب علماء اشارہ بھی کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ ہے، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ہے، شیخ ابن باز کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں، یعنی جو بدعات اور خرافات اسلام کی اصل شکل اور اصل روح کے پر جو گرد و غبار بدعات گمراہیوں کی شکل میں پڑ جاتا ہے اسے صاف کرتے ہیں اور اصل اسلام لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مجدد ہوتا ہے، یعنی اسلام کی تجدید کرنے والا، رینیو کرنے والا، اس کے چہرے کے پر لگنے والے داغ دھبوں کی صفائی کرنے والا۔
تو اکبر کو کہا اکبر تم ہو. اب چونکہ ہندوستان ایک اکثرتی ملک ہے جہاں ہندو زیادہ ہیں، اکثریت ہاں ہندو لوگوں کی، لہذا ہمیں ہندوؤں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اگر حکومت چلانا ہے تو اس کے لیے ان لوگوں کا پاس و لحاظ کرنا ہوگا، انہیں چھوٹ دینی ہوگی، سہولت دینی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا. یہاں تک کہ حالت یہ تھی، یہ جو دینی معاملات میں بتا رہا ہوں، اللہ نے حکومت کا وعدہ کیا کیا کہ تمہیں ایمان اور عمل صالح کی بنیاد کے پر ملنے والی ہے، عقیدے کی بنیاد کے پر اللہ عزت دے گا. اور ان لوگوں نے خلافت کو جو بدنام کیا اس کا مقصد یہی تھا، رافضیت اپنے ساتھ وہ ساری خرابیاں اور سارے فتنے لے کر آئی تھی. ان کا مقصد صرف تائید نہیں تھا بلکہ اس کے ذریعے اپنے مذہب، اپنے عقیدے کو فروغ دینا مقصود تھا، اور انہوں نے وہی کیا. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ خلافت کو بدنام کرنے کے لیے جو کٹنگ کرتا ہے، حجام ہے، اسے لوگ خلیفہ کہتے ہیں. جو بچوں کا ختنہ کرتا ہے ہمارے یہاں اسے حجام، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے. خلیفہ ایک بہت ہی مقدس اور انتہائی عظمت والا لفظ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، دلیری، جرأت کی جانب اشارہ کرتا ہے. بدنام کر دیا گیا. آپ کو حیرت ہوگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ انہوں نے راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں، بھیڑ جمع ہے. جا کر حالات کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ ایک یہودی ہے، بوڑھا ہے، وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. تو لوگ حیرت کے ساتھ وہاں کھڑے تھے اور اس کا کچھ تعاون کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ جب تک میں جوان تھا، میرے جسم کے اندر طاقت تھی، تو میں حکومت کو جزیہ دیا کرتا تھا. اب یہ جزیہ بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ سال میں ایک مرتبہ ایک غیر مسلم جو اسلامی حکومت میں رہتا ہے اس کی سیکورٹی کے لیے اتنا لیا جاتا تھا، بہت معمولی رقم تھی سال میں ایک مرتبہ. اور آج آپ دیکھیے ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہندوستانی ہیں، یہیں کے رہنے والے بھارتی ہیں، کتنے ٹیکس ہم سے لیے جاتے ہیں. کوئی چیز آپ بتائیے کہ بغیر ٹیکس کے ادا کی جاتی ہو. آج ہم سے ایک بڑا فنڈ لینے کے بعد بتائیے سیکورٹی کہاں ہے؟ ایک مسلمان کو سریرا مار دیا جاتا ہے. آج ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، آج ہماری جان محفوظ نہیں ہے. سفر کرتے وقت ہمیں خطرہ لگا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون ہماری شناختوں کی بنیاد کے پر مار بیٹھے. بتائیے کون سی سیکورٹی ہے؟ جبکہ سال میں ہم سے لاکھوں وصولا جا رہا ہے، اور وہ اسلامی حکومت جہاں کچھ لینے کے بعد بہت کچھ دیا جاتا تھا. اب وہ بوڑھا یہودی تھا، ہم نے جزیہ لے کر حکومت قائم کی، یعنی انہوں کیا بوڑھا ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا نہیں، تمہارا جزیہ معاف ہے، بلکہ تمہیں بیت المال کی طرف سے مکمل فیصلے کسی کے سامنے ہاتھ بنانا پڑے. بتائیے اس خلافت کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر بن عبدالعزیز شاہانہ گزارنے والے، لیکن جیسے ہی خلافت کی ذمہ داری سر کے اوپر ڈالی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ عید کے موقع پر اپنے بچوں کے لیے نیا کپڑا سلانے کا پیسہ نہیں. اصل میں اسلامی حکومت کی سب سے شاندار مثال، خلافت کی اعلیٰ ترین مثال جسے ہمارے اسلاف نے پیش کیا. اور آج آپ دیکھیے حکومتی عہدیداروں کا مسئلہ، کونسلروں کا، ایم پیز کا کیا ہے، سب سامنے ہے. یہ کرپشن ہمارے لیے وہ سب سے اعلیٰ ترین نمونہ جہاں بندوں کے سامنے جواب دہ نہیں بنایا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑی جوابداری اللہ کے سامنے ہوتی ہے. اللہ کو جواب دینا ہے، اور یہ عزت اور ذلت اللہ کے اختیار کی بات ہے. حکومت کا ملنا نہ ملنا اللہ کی. ہم جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا ہے، تو بتائیے یہ حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اس کی اذن اور اس کی مشیت کے بغیر ناممکن ہے کہ ایسا ہو سکے. آج اگر ہمارے پر کوئی ظالم مسلط ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ایک سیٹ اپنے مزدوروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ایک گھر کا بڑا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اگر ہمیں سماج میں، جماعت میں یا کہیں پر عزت ملی ہوئی ہے، کچھ عہدہ ملا ہوا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر کسی کی ذمہ داری ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر کوئی ذمہ دار ہے،
ہر کسی سے پوچھا جائے گا. تو یہ خلافت ایک بہت عظیم ذمہ داری. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکبر کے زمانے کے اندر کیا ہوا جب اس نے دین الہی بنایا. نام تو کدھر منسوب کیا گیا؟ دین الہی، یعنی وہ دین جو اللہ کا بنایا ہوا ہے. حالانکہ وہ دین اللہ کا بنایا ہوا تھا ہی نہیں، وہ انسانوں کا بنایا ہوا تھا، لیکن اللہ کے نام پر منسوب کیا گیا دین الہی. اس میں کیا کیا گیا؟ محمد اور احمد کے نام کے پر پابندی لگائی گئی. کوئی مسلمان محمد اور احمد نام نہیں رکھ سکتا ہے. اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، تاریخی حوالے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. یہ ہو گیا. گو ذبیحے کے پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی گائے کا ذبیحہ نہیں کر سکتا ہے. یہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے ساری چیزیں. ختنے کے پر پابندی لگائی گئی. اور یہ جو پولا ہے اور بہت سارے تہوار جو اصل میں ہندوؤں کے بھی نہیں ہیں، یہ اکبر کے زمانے کے اندر بنائے گئے تاکہ ہندو، مسلم اور دیگر لوگوں کو ایک ساتھ جوڑا جا سکے، ایک ایسا مربع بنایا جا سکے جس میں کسی مذہب کی اصل شناخت باقی نہ رہے. یہ کوشش کی گئی، یہ نتیجہ نکلا. بہرحال حالات اتنے خراب ہو گئے. اور اس کے پیچھے جو ذہن کار فرما تھا وہ تھا فیضی اور ابو الفضل کا، جو ملا مبارک کے بیٹے تھے. یہ اپنے باپ کے انتقام میں یہ ساری حرکت کر رہے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں رافضی اور شیعہ تھے. یہ حالات تھے. اس کے بعد جب جلال الدین اکبر کے بعد جہانگیر یہ بڑھتا ہے. جہانگیر کے زمانے میں یہ معاملات اور پیچیدہ ہوتے ہیں، اور اللہ نے اسی زمانے کے اندر شیخ احمد سرہندی کو پیدا کیا، جو اس وقت انہوں نے بڑا پیارا کام کیا. انہوں نے حالات کو دیکھا کہ حالات ہمارے لیے انتہائی نازک ہے، مذہبی اعتبار سے بھی، حکومتی اعتبار سے بھی، اور اس قدر پابندیاں ہمارے پر لگائی گئی. تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا، شاگردوں کو تیار کیا. اپنے شاگردوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان عقائد کی اصلاح کا کام کیا. دربار کے اندر جو عمرا تھے ان لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی. باہر کے علماء سے باقاعدہ رابطہ کیا گیا. یہ طریقہ اختیار کیا گیا تاکہ ہندوستان کے ماحول کو بہتر کیا جا سکے. یہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ جو حالات تھے، کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں مذہبی بنیادیں کمزور پڑتی ہیں پھر وہاں پر فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور جہاں مذہبی بنیادیں مضبوط ہوتی ہے کوئی کتنا بھی بڑا فتنہ آئے، کتنی بھی سازشیں رچے، اس حکومت کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور پوری دنیا مل کر اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی. اور اس کی دور حاضر کی سب سے شاندار مثال آپ کو سعودی عرب ملے گا. کون نہیں اس کا مخالف ہے؟ اللہ نے سارے دشمنوں کے درمیان ان کی حفاظت کی ہے. کیا امریکہ، کیا اسرائیل، کیا ایران، سب ایک سے بڑھ کر ایک دشمن ہے، لیکن اللہ اس مملکت اسلامیہ کی توحید کی بنیاد پر حفاظت کر رہا ہے. آج ہمارے درمیان بھی بہت سارے مخالفین ملیں گے. چائے کی دکان پر بیٹھیں گے، 10 روپے کی چائے پیئیں گے اور ہزاروں کے تبصرے کریں گے. سعودی کو یہ کرنا چاہیے، محمد بن سلمان کو یہ کرنا چاہیے. اور اگر ان لوگوں سے صرف یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کو جو عقیدے کی سب سے اہم بنیادیں پتہ ہے کہ توحید کی کتنی قسمیں، ربوبیت کے کیا معنی ہے، آپ ربوبیت میں کن چیزوں کو شامل باتیں بتائیے نا، کون سا مسلمان اس کا جواب دے گا؟ یہ سوال کر لیا جائے کہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے، بتائیے، نہیں بتا پائے گا. ایمان کی بنیادیں کیا ہیں، نہیں بتا پائے گا. اور رسالت کے پر ایمان کا تقاضا کیا ہے، نہیں بتا پائے گا، جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ ساری چیزیں ہم کو پتا نہیں ہے. نہ عقیدے کے دروس کے اندر ہم حاضر ہوتے ہیں، لیکن تبصرے پوری دنیا کے پر کرتے ہیں. یہ وہی رویبضا ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے درمیان رویبضا کا ظہور ہوگا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول یہ رویبضا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا تھا اور اس کے اندر ساری حقیقت لا کر سمیٹ دیا. وہ کیا جملہ تھا؟ السفیہ یتکلم فی امر العام. بیوقوف، جاہل، جسے حالات کا علم نہیں ہوگا، وہ کس معاملے کے اندر باتیں کرے گا؟ عمومی معاملات میں، عالمی سطح کی باتیں کرے گا، عالمی سیاست کے بارے میں باتیں کرے گا. یہ ہے ظاہر کچھ اور ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا. حقیقت کا علم نہیں ہوگا، اس کی بنیاد کے پر فیصلہ کرے گا. اور آج کی زبان میں اگر ہم اس کو آسان ترجمہ کرتے ہوئے، عوامی ترجمہ کرتے ہوئے کہیں، صفی کا مطلب ہوتا ہے سڑک چھاپ، جس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی عزت نہیں، وہ باتیں کرے گا بڑی بڑی، جسے اپنے دین کا علم نہیں، عقیدے کا علم نہیں، نبی کا علم نہیں، صحابہ کا صحیح طور پر علم نہیں، ان کے عقیدے کا، ان کا منہج کا باتیں کرے گا. تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ عزت و ذلت، حکومت کا ملنا چھیننا، یہ سب اللہ کے اختیار کی باتیں. کوئی اپنی مرضی کا نہ سمجھے، ہم ایسا کریں گے تو حکومت مل جائے گی، ایسا کریں گے تو حکومت چھن جائے گی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے،
مسلمانوں کا مقصد حیات عبادت ہے، حکومت نہیں ہے۔ آج جو لوگوں کو حکومت کے نام کے پر، خلافت کے نام کے پر گھسیٹا جاتا ہے، جذباتیت کا نعرہ دیا جاتا ہے، یہ ہے۔ حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح طور پر جو دیکھا جائے اصل چیزوں کے پر نہیں دیا جاتا ہے، سب چیزیں اپنی جگہ رہیں، کرو، بدعت کرو، خرافات کرو، صحابہ کو گالیاں دو، ایک ہو جاؤ۔ کیسے ایک ہوں گے؟ نہیں ایک ہوں گے۔ ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہم مسجد میں آ کر جمع ہوتے ہیں، اس کو جماعت کہا جاتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بھیڑ آپ کو بازار میں ملے گی، اس کو جماعت کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ وہاں سب کا مقصد جدا ہے، اور مسجد میں ایک مقصد ہوتا ہے، اللہ کی عبادت بندگی ایک امام کے پیچھے، لہذا یہ جماعت ہے، وہ جماعت نہیں ہے جو بازار میں ہزاروں کی بھیڑ کی شکل میں جمع ہوتی ہے، اس کو ہم بھیڑ کہیں گے، جماعت نہیں کہیں گے۔ اور مسجد کے اندر اگر دو لوگ بھی آ کر نماز ادا کرتے ہیں، ہم اس کو بھیڑ نہیں کہیں گے، اس کو جماعت کہیں گے، اس لیے کہ ایک مقصد کے تحت، ایک نظم کے تحت جمع ہوتی ہے۔ ایک واضح فرق ہے۔ اور قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کیا کہا تھا؟ جب اسلام دھوکے پر لگا تھا، اسلام دھوکے پر لگا تو آپ نے کیا کہا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعد، کہ اللہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہوتی ہے تو روئے زمین کے پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ حکومت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ کہتے پہلے حکومت حاصل کر لو، سب دیکھ لیں گے۔ کہا کیا دیکھ لیں گے؟ اگر یہی ہوتا تو نبی کے سامنے مشرکین مکہ نے حکومت پیش کی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکہ کا سب سے بڑا سردار بنا دیں گے، حکومت کا کھلا آفر تھا، آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ عقیدہ اصل ہے، عبادت اصل ہے، اس کے بعد ساری چیزیں شروع ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے، شیخ احمد سرندی کا میں نے واقعہ بیان کیا۔ اب ہوا یوں کہ شرارت کرنے کے بعد انہیں ڈال دیا گیا گوالیار کی جیل میں، اور اس کے پیچھے سیاست کیا تھی کہ وہاں پر انتہائی خطرناک قسم کے مجرمین رہتے ہیں، اور جہانگیر کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے جب یہ وہاں جا کر دعوت کا کام کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑے بڑے مجرم ہیں اور زانی، شرابی، قاتل، ڈاکو مار دیں گے، ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا، ہمارے پر الزام بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ نے حالات کو ہی بدل دیا کہ انہوں نے جیل میں ایسا کام کیا کہ بڑے بڑے گنہگار جنہوں نے توبہ کی ان کے ہاتھوں پر، اور انہوں نے جیل کو بھی بنا دیا۔ حالات پڑتی جاتے ہیں، دھیرے دھیرے جب واقعات اور بگڑنا شروع ہوتے ہیں۔ کچھ حالات شاہجہاں کے دور میں ٹھیک تھے، جہانگیر کے دور میں، لیکن اس کے بعد جب شیخ احمد سرندی کی وفات ہو جاتی انہوں نے بڑی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد جب سلسلہ شروع ہوتا ہے شاہجہاں کے بعد اورنگزیب کا، کچھ حالات بے لگتے، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے شاہجہاں کے دور سے جب انگریز ہندوستان کے اوپر انٹری کرتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ حکومت یہ مذہبی طور پر کمزور ہو چکی ہے، یہ ایک ایسا مذہب لوگوں کے درمیان پیش کر رہے دین الہی کے نام کے پر جو حقیقت میں اسلام ہے ہی نہیں، نہ ہندوازم ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا مذہب ہے جس کو دنیا صحیح طور پر قبول نہیں کر سکتی۔ اب وہاں سے معاملات جب دیکھا کہ بنیادیں کمزور ہے تو ان لوگوں نے حملہ کیا، ہندوستان کے پر قابض ہوئے۔ کیسے؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے۔ اب حالات جب اتنے بگڑتے ہیں، شاہجہاں کے دور سے انگریز انٹری کرتا ہے، سب سے پہلا مقابلہ آپ کو پتا ہے پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدین الدولہ سے ہوا بنگال کے اندر، لیکن وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوا اپنوں نے غداری کی۔ جب میر جعفر نے غداری کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے انگریزوں کے ساتھ جا کر خفیہ طریقے سے ملاقات کی، نتیجہ کیا ہوا کہ جو پہلی جنگ تھی اور انگریزوں کے خلاف انتہائی شدت سے لڑی جانے والی، معاملہ یہ ہوا کہ وہ جنگ ہار گئے۔ کیوں ہار گئے؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ یہ نام ہم سنتے ہیں، میر جعفر ہے، میر صادق ہے۔ 1799 کے اندر ٹیپو سلطان کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، وہاں پر بھی میر جعفر، میر صادق غداری کرتا ہے۔ یہ آپ کو میر جعفر ہے، میر صادق ہے، نام سننے میں نظر آتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے؟ یہ سب راستے ہیں، انہوں نے کبھی مسلمانوں کا بھلا کیا ہی نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے عالمی سطح کے پر بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ یہی ایران جب افغانستان کے اوپر امریکہ کا حملہ کرتا ہے، ساتھ میں کھڑا تھا، اپنا بیس دے رہا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کا اسلام نہیں جاگا تھا کہ نہیں کہ امریکہ کی مدد کرنا کفر ہے اور کافروں کو مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا موقع دینا کفر ہے، نہیں، اس وقت اسلام نہیں جاگا تھا۔
اور جس وقت اس نے عراق کے پر حملہ کیا، ان کی عورتوں نے ناچ گانا کر کے اپنے گھروں کے اندر امریکی فوجوں کو موقع دیا تھا۔ اور ابھی ایک بالکل کلپ وائرل بھی لوگوں کے سامنے حقیقت میں آئی، قاسم سلیمانی جو ابھی مارا گیا ہے، یہ اسرائیل جا کر باقاعدہ خفیہ طور کے پر میٹنگیں کر رہا تھا۔ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، سب اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اور ہمارے یہاں اس کے اشعار بہت شوق سے پڑھتے ہیں، وَأُجَاهِدُ مِثْلَ الْقَاسِمِ وَالْخَطُّ حُسَيْنِ، رافضیوں کا بنایا ہوا شعر، اس کو بنا کر لوگوں درمیان پرموٹ کر دیا گیا۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ ہمارے لیے مثال یہ قاسم سلیمانی ہے نعوذ باللہ، جس نے ملک شام کے لاکھوں مسلمانوں کو مارا، عراق کے لاکھوں سنی مسلمانوں کا قتل کیا۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہوگا جو مسلمانوں کا دشمن، جو حرمین کے پر حملہ کرنے کے لیے پراکسیز کے ذریعے لوگوں کو ابھارتا ہے، یہ ہمارا آئیڈیل بنے گا؟ ہمارے آئیڈیل صحابہ ہیں جن کو یہ گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل ہماری ماں ہے حضرت عائشہ ہے جن کو یہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہر چیز کے پیچھے آپ کو ایک فتنہ نظر آئے گا، اور وہی فتنے کو میں ظاہر کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مذہبی بنیادوں سے جدا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حکومت جو مسلمان طاقت کی بنیاد کے پر قائم کر سکتا تھا، ہر جگہ رافضیوں نے غداری کر کے اس حکومت کو قائم نہیں ہونے دیا، انگریزوں کا ساتھ دیا، مخالفین کا ساتھ دیا۔ ہر دور کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ اور اس کے بعد بہت ساری تحریکیں اٹھی۔ 1857 کی آپ یہ نام جو سنتے ہیں نا، ان کے عقیدے پڑھتے جائیے۔ نواب سراج الدین دولہ نام سنتے ہیں، بالکل پکے اہل حدیث تھے۔ آپ جنرل بخت کی بات کرتے، پکے اہل حدیث تھے۔ یہاں تک کہ ٹیپو سلطان کے عقائد بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو سلفیت نظر آئے گی، وہ نہیں جو آج غلط تاریخ کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر تارا چند جو آن دا ریکارڈ ہے، لاہور کے چٹان کے اندر باقاعدہ اس کو ریکارڈ کی شکل میں لکھا گیا، وہ کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ میں وہ غدر نہیں تھا، جنگ تھی، ایک ناکام کوشش تھی ہندوستان کو آزاد کرانے کی۔ تو جماعت اہل حدیث کے کتنے 5 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی، 5 لاکھ۔ آج بھی آپ دیکھیے ہمارے سب سے پہلے وزیر اعظم پی ایم پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے باقاعدہ کہا، یہ بات بھی آن دا ریکارڈ ہے، محلہ صادق پور پٹنہ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بہت سارے علماء کا نام آپ دیکھیں گے، عبدالرحیم عظیم آبادی۔ یہ عظیم آباد کیا ہے؟ یہ پٹنہ کا پرانا نام ہے، عظیم آباد۔ پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد ہے، بعد میں اس کو پٹنہ چینج کیا گیا۔ آج بھی وہاں کا کارپوریشن جو بنایا گیا ہے، یہ علماء صادق پور جو مکمل طریقے سے اہل حدیث تھے، سلفی العقیدہ تھے۔ اور یہ جو 250 سال کی جنگ چلی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ چند سالوں کے اندر ہندوستان فتح ہو گیا، یہ 250 سال سے زیادہ عرصے کی تھی۔ اور اس کے پیچھے کام کرنے والے آپ کو زیادہ تر ایسے ملیں گے جو اہل حدیث تھے۔ یہ نام میں باہر کھل کر لے رہا ہوں، کوئی ڈھکے چھپے انداز کی باتیں نہیں ہیں، تاریخی ریکارڈ اور شواہد موجود ہے، اس کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ علامہ احسان الہی نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارے شہداء تو اتنے ہیں کہ کاندھے کم پڑ جائیں اتنی تعداد میں ملیں گے، اور تمہارے ہاں تو گنتی کے ہیں جنہیں ہم شمار کر سکے، اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ اگر پورے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو کوششیں کی گئی، جنگ آزادی کے اندر جنہوں نے کوششیں قربانیاں دی ہیں، ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور علماء صادق پور جو پٹنہ ہے وہاں کا ایک علاقہ تھا صادق پور، اگر یہاں کے لوگوں کی قربانی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو یہ سب پر بھاری ہوگی۔ یہ ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کہہ رہے ہیں، یہ غیر مسلموں نے اعتراف کیا۔ ہمارے ہندوستانی بھائی جو کہ ترجمہ ہو کر آگئے، ڈاکٹر ولیم ہنٹر کی کتاب ہے، اس میں دیکھیے گا ایسے ایسے واقعات ہیں، پڑھ کر حیران رہ جائیں۔ مولانا یحییٰ علی جو کہ صادق پور کے تھے اور مجاہدین کی مدد کرتے تھے، ان کے امیر تھے، ان کے بارے میں مخبری کی گئی تو ان لوگوں کو لے جا کر کالا پانی کی سزائیں دی گئی۔ آج ان جیلوں کو دیکھیے تو آپ حیران ہو جائیں، ڈر جائیں گے دیکھ کر کہ ایک آدمی اس میں کیسے زندگی گزارتا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بڑی مشکل سے 5 یا 4 فٹ چوڑا ہوگا اور 6 فٹ لمبا ہوگا، اسی کے اندر اس کو رہنا ہے، کھانا ہے، قضائے حاجت سب اسی میں کرنا ہے، وہ دنیا نہیں دیکھ پاتا ہے۔ یہ حالت تھی۔ ابھی بشار اسد نے بھی وہی کام کیا تھا۔ یہ ظالموں کا ایک ہی طریقہ رہا کرتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے لیکن اس کے بعد جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ کچھ باتیں جو میں نے موجودہ تناظر کے اندر، چونکہ 15 اگست ہے کل، ہر کوئی جنگ آزادی کی خوشیاں مناتا ہے، لیکن سوچئے اس کی بنیاد اصل میں اور حقیقی جو خوشی اور آزادی ہوتی ہے، غلامی سے نجات دلانا، یہ اسلام نے کیا ہے۔ اس نے بچوں کو آزادی دی، عورتوں کو آزادی دی جو ان کی لمٹ اور ان کی حد میں ہونا چاہیے، ورنہ یہی ہندوستان تھا انگریزوں کے زمانے کے اندر ستی کی رسم تھی،
یعنی ایک آدمی کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو اس کی چتا میں جلا دیا جاتا تھا زندہ، بعد میں انگریزوں نے اس کو بین کیا. یہ حالت تھی، یہ مذہب تھا. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام نے تو بہت پہلے ان چیزوں کا خاتمہ کیا، لیکن آزادی کو بھی ایک محدود دائرے میں دیا. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ننگے ہو کر روڈ کے پر چلنا پھرنا شروع کر دیں. یہ آزادی نہیں ہے. آج جیسا کہ یورپ آزادی کے نام پر پیش کرتا ہے، وہ آزادی نہیں ہے. ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک واقعے کے تناظر میں کہا جاتا ہے، ایک شخص نے ایک آدمی کو گھونسا مار دیا. تو کہا کہ کیوں مارا؟ کہا کہ میری آزادی، میں چاہوں، میرا ہاتھ ہے، میں نے گھمایا، مار دیا. تو اس نے پلٹ کر ایک ہاتھ اس کو مارا. کہا کہ تمہارے ہاتھ کی آزادی میری ناک کے پہلے ختم ہو جاتی ہے. تمہارا ہاتھ ہے، اپنے پاس رکھو، میری ناک تک نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ میرے پاس بھی آزادی ہے، میں بھی اپنا ہاتھ ویسے استعمال کر سکتا ہوں. تو آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کچھ بھی کرے، نہیں، یہ آزادی نہیں ہے. آزادی کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں اسلام نے سارے لوگوں کو رکھا. خواتین کے لیے جو ان کی آزادی کا دائرہ ہونا چاہیے وہ رکھا گیا. بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ہر کسی کے لیے ایک دائرہ متعین کیا کہ اس دائرے کے اندر آزاد رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اسی کے اندر رکھا گیا بہتر تھا. یہ نہیں کہ انہیں بے لگام چھوڑ دیا گیا تاکہ لوگوں کو پریشان کرتے اور فتنہ فساد برپا کرتے ہوئے پھرے. میں چند اشعار اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں. ہندوستان کی آزادی کے تناظر میں آپ خاص طور کے پر شاہ اسماعیل شہید ہے، سید احمد شہید، ان کی تحریکوں کو پڑھیے گا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ آج کا مطالعہ نہیں کرتا. مطالعہ کیجیے. سرگزشت مجاہدین ہے اور تحریک شہیدین وغیرہ، جسے لکھا گیا، بہت ہی عظیم کتابیں ہیں. مولانا صادق نے لکھا ہے، غلام رسول مہر کی لکھی ہوئی ہے، بہت عظیم کتاب ہے. اس میں جنگ آزادی کے اصلی ہیروز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کن لوگوں نے کوششیں کی ہے. تو آپ اس کو پڑھیے گا. آغا سوریش کاشمیری کے چند اشعار ہیں جو اس وقت کے حالات کو اشعار کے پیرائی میں بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا، ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں. یہ حالات تھے. سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے، خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں. بے گناہوں کا لہو عام تھا بازاروں میں، خون احرار میں ڈوبی ہوئی تحریریں تھیں. یہ حالات تھے مسلمانوں کے. خون احرار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھیں. رہنماؤں کے لیے حکم زماں بندی تھا. آزادی نہیں تھی کہ اپنی زبان کو صحیح طور کے پر استعمال کر سکے. جرم بے جرم کی پاداش میں تعزیریں تھی. بغیر کسی جرم کے سزا لمبی لمبی دی جاتی تھی. از افق تاب افق خوف کا سناٹا تھا. رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھیں. جانشیان کلایو کے لیے خداوند مجاز، اور اس کے بعد یہ کہتے سر توحید کی برطانوی تفسیریں تھی. یہ حالات جو ہے انہوں نے اشعار کے اندر بیان کیے. یہ اشعار آپ نے سنے، سمجھ میں آتا ہوگا کہ اس وقت کے حالات کیا بنے ہوئے تھے. اب ایسے میں مجاہدین نے کام کیا. کام کرنے کے بعد ہندوستان کی آزادی میں بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے. آج بھی جو کارپوریشن ہے جس کے بارے میں کہہ رہا تھا پٹنہ کا، وہ علماء صادق پور کی زمین کے پر ہے، اور ابھی اس کا اعتراف لالو پرساد نے بھی کیا تھا. یہ علماء صادق پور کی زمین ہے. انگریزوں نے عین عید کے موقع کے پر بلڈوزر چلا کر اس زمین کے پر قبضہ کیا اور اس کے پر یہ کارپوریشن بنایا گیا. تو آپ تاریخ پڑھیے. یہ صرف اشارے کا موقع تھا جسے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس ملک کی آزادی میں حقیقت میں مسلمانوں نے اور خاص طور کے پر جماعت اہل حدیث کے علماء نے، عوام نے کیا کچھ قربانیاں نہیں پیش کی ہے. اور اس کی تاریخ بہت لمبی ہے. یہ صرف 40-50 سالوں کے پر نہیں بلکہ 250 سال سے کہیں زیادہ طویل عرصے کے پر محیط ہے. اور حقیقی آزادی تھی جو اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ایک ایسا ملک عطا فرمائے جہاں پر واقعتاً ہمیں دینی اعتبار سے آزادی ہو، ہم اپنے مذہب کے مطابق صحیح طور پر عمل کر سکے، ہمارا جان، مال، عزت و ناموس سے تمام چیزیں محفوظ ہو. پروردگار ہمیں ایسی حکومت عنایت فرما جس میں واقعتاً ہر کسی کو امن اور شانتی ہو، ہر قسم کے شرور و فتن سے مسلمان اور ہندوستان میں رہنے والے تمام ہندوستانیوں کی حفاظت فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.